السلام علیکم. یہ میری پچھلی ویڈیو کا پارٹ 2 ہے. میں بات کر رہی تھی کہ آپ جو بھی خواتین خصوصاً جو بھی جاب کر رہی ہیں، آپ جو بھی کما رہی ہیں، اپنی کمائی کا میجر پارٹ پہلے تو سارا، کیونکہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ آپ جو گھر کے خرچوں کی ذمہ داری ہے وہ صرف مرد پہ ہے. تو آپ اللہ پاک کے اس حکم کی حکمت کو سمجھیں، تو اپنی ساری کمائی اپنے اکاؤنٹس میں رکھیں، خود فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں، تاکہ جب اگر خدا نخواستہ آپ کا مرد اگر وہ 2 نمبر نکل آتا ہے یا چیٹر نکل آتا ہے تو پھر آپ کو کوئی مجبوری نہ ہو. میرے ساتھ یہ ہوا ہے، میں نے اپنی ساری دولت، اپنا سارا پیسہ اس شخص کے اوپر وارا نچھاور کیا جو کہ میرا شوہر تھا. لیکن اس بدبخت انسان نے جب میرا سارا پیسہ کھا کے ختم کر لیا، یا جس طرح کہتے نا، مجھے میرے آگے بڑا اچھا بنتا رہا کہ تمہیں تو جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب میں جاب کر رہا ہوں تو تمہیں کیا ضرورت ہے، اور کچھ بھی نہیں. اچھا، میں نے جب میرے پاس پیسے ہوں تم لگا دو میں تمہیں دے دوں گا، تم لگا دو میں دے دوں گا. میں کہتی ٹھیک ہے یار، اس میں کیا برائی، میں گروسری کر لیتی، میں کوئی بھی چیز کر لیتی، میں اپنے پیسوں سے ہر چیز خرید لیتی. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ وہ جیسے کوئی گروسری کر کے آئے ہیں تو یہ ذمہ داری تو مرد پہ ہے نا. تو وہ کہتا ہے تم خرید کے لے جاؤ چیزیں، تو میں ایسے کروں، میں واپس آؤں گا میں دے دوں گا. میں لگا دیتی تھی، واپس آ کے کسی نے پوچھنا ہی نہیں. جی کئی دفعہ ہوا بھی ایسا کہ اس نے دے بھی دیے پیسے. تو میں پھر پلان کرتی، اب میں بھی اتنی سادی تھی، میں اس کو کہتی اچھا میں نے فلان چیز خریدی ہے، پیسے میرے ہیں تو میرا دل کرتا نا یار میں نے کوئی چیز خریدنی ہے تو میں لے لوں. تو وہ کیا کرے، نہیں ابھی نہ لو، ایسے کرو ہم دونوں کل جو ہے نا ہم اکٹھے چلے جائیں گے تو پھر جا کے لے لیں گے. میں خوش ہو جاتی کہ یار چلو کل اس کے ساتھ جاؤں گی. پہلے تو وہ بندہ مجھے کبھی اویلیبل ہی نہیں ہوا نا. اور اگر میرے لیے تو یہ عید کا دن ہوتا کہ یار چلو بچوں کا ابا میرے ساتھ جائے گا اور ہم جا کے اکٹھے چیز لیں گے. اگلے دن اس نے الگ ایک پلان بنا کے رکھا ہوتا جس میں پچھلے پلان کو کینسل کرنا ہوتا. تو وہ کیا کرتا کہ اگلا دن جب آتا اور جب میں اسے کہتی کہ ہاں ہم نے جانا ہے، ہم نے جا کے یہ چیز لینی ہے، پہلے تو ہیلے بہانے کرے، نہیں یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، تم نہ لو، مطلب میرے پیسے میری ضرورت کی چیز لینا چاہ رہی ہوں تو تم مجھے کیوں نہیں خریدنے دے رہے ہو. اور پھر بھی میں بے وقوف، میں سمجھتی تھی کہ یار چلو جیسے یہ کہہ جائے. یار اتنی کو میں فرما بردار بیوی بنی ہوں نا، لٹرلی مجھے اپنے آپ پہ غصہ آتا ہے کہ یار مجھے اللہ نے پوری ایک الگ سے ایک انسان بنایا تھا، میں نے کیوں اپنی زندگی غرق کی اس شخص کی ہر مرضی پہ پورا اتر، جس کو قدر ہی نہیں آئی. ہاں ٹھیک ہے، شوہر کی تابعداری بہت ضروری ہے، اور اللہ پاک نے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر سجدے کا حکم ہوتا تو بیویوں کو کہا جاتا کہ شوہر کو سجدہ کریں. جو شوہر اس قابل ہوں، جو شوہر اس قابل ہوں، جو آپ سے پیار کرتے ہوں، آپ کی قدر کرتے ہوں، آپ کی عزت کا خیال رکھتے ہوں، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے تو میں کہتی ہوں واقعی یہ صحیح کہا گیا کہ اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو شوہروں کے لیے بیویوں کو کہا جاتا کہ آپ سجدہ کریں. لیکن جو بندے اپنی بیویوں کی نہ تو عزت کرنا جانتے ہیں، نہ عزت کروانا جانتے ہیں، اور نہ ہی ان کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کہیں گے آپ. تو ایسوں کے آگے گدھا بننے کی کیا ضرورت ہے. مطلب میں اتنی کو ڈفر بن کے اس بندے کے آگے ایسی فرما بردار بیوی بنی رہی ہوں کہ آپ کی سوچ ہے. کئی دفعہ تو وہ خود مجھے کہتا تھا، مطلب میں نے ہر ڈیسیجن اس سے پوچھنا کہ تم بتاؤ میں یہ کیا کروں وہ کیا کروں. مطلب میں نے اپنی پوری زندگی اس کے اوپر جو ہے وہ کہتے نا ڈال کے رکھ دی کہ تم فیصلہ کرو میرے لیے، کب ہنسوں، کب کیا پہنوں، کیا اوڑھوں، ہر چیز تمہاری مرضی کی ہو. وہ مرضی کرتے 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 وہ بندہ میری سانسوں پہ بھی قابو کرنے لگ پڑا کہ لائک مجھے جینے کا بھی حق اس نے مجھ سے چھین لیا. ابھی آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ خیر، میری یو فون کی سم تھی جو کہ میرے شوہر کے آئی ڈی کارڈ پہ بنی ہوئی تھی. ابھی کورس کے معاملات چل رہے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. اس کمزرف اور بدبخت انسان نے ہر طرح سے جو کوشش کی مجھے گرانے ہرانے کی. اللہ پاک کی مدد میرے ساتھ ہے تو وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ پا رہا. تو اس کے پاس اور کیا حربہ تھا، اس نے میری سم بلاک کروا دی. اس سم کے ذریعے میں انٹرنیٹ یوز کرتی تھی، ظاہرہ ہے میں کال کر سکتی تھی، رابطے کرتی تھی. اتنا کو پاگل انسان ہے کہ سم لینا کوئی مشکل ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کی کمزرفی اور گراوٹ کی اور کیا مثال دوں کہ اس شخص نے میری سم بلاک کروائی ہے. تو ہر چیز آپ جب ایک شخص پہ ڈیپینڈنٹ ہو کے ہر چیز اس کی مرضی کی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ ذہن میں رکھا کریں کہ اگر وہ بد نسلہ نکل آیا اور اگر وہ آپ کو کسی طرح سے نقصان پہنچانے کا پلان کرے، تو آپ نے چونکہ خود کو انڈیپینڈنٹ نہیں کیا ہوا، نہ فائنینشلی، نہ ایموشنلی، نہ ہی سوشلی، تو پھر آپ کیا کریں گے. میری خوش قسمتی یہ ہے کہ مجھے اللہ پاک نے نا کچھ ایسے بہترین لوگوں سے جوڑ دیا، خصوصاً میرے حج کے بعد، کہ جو لوگ بڑے ہی نیک اور بڑے وہ کہتے نا انسانیت کا احساس کرنے والے مل گئے. انہی کی وجہ سے
اللہ پاک نے کیا میں اپنی یہ جنگ جو ہے بہت ہی پرامن طریقے سے بڑی بہادری سے لڑ رہی ہوں. اب ایسا ہے کہ مجھے ان لوگوں کی طرف سے اتنی پازیٹیوٹی مل رہی ہے, اتنی کریج مل رہی ہے کہ بھئی میں اپنی بچیوں کے لیے, ان کے حق کے لیے جو میں لڑ رہی ہوں, تو مجھے بہت حوصلہ مل رہا ہے. تو میں ان تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں جو کہ میری اس جنگ میں میرے لیے خدا کی طرف سے مدد بن کر آئے, اور اللہ ان کو سلامت رکھے. تو میں یہ سب چیزیں اپنے ویورز کے ساتھ, خصوصاً اپنی بہنوں کے ساتھ اس لیے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یار آپ لوگ جو ہے نا پلیز ڈیپینڈنٹ نہ ہوں, اپنے شوہروں سے بہت پیار کریں, ان کی کیئر کریں, ان کی خدمت کریں. لیکن اگر بندہ نارسسسٹ ہے, اگر بندہ بد نسلہ ہے, آپ کے سسرالی کھاؤ مال ٹائپ کے لوگ ہیں, تو پلیز یہاں سے آپ لوگوں کو نا آگے وہ ڈفر بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے اپنے آپ کو سنبھالیں اور آہستہ آہستہ اپنے لیے پیسے جوڑنا شروع کریں. اگر آپ جاب کر رہی ہیں تو سارے پیسے اپنے پاس رکھو بہن, جہاں دل کرے خرچ کرو, ورنہ نہ کرو. اور اگر خرچ کرو تو اس کا پراپر ریکارڈ رکھو کہ یہ میرا پیسہ ہے, یہ میں خرچ کر رہی ہوں, اس چیز پہ کر رہی ہوں, اس ڈیٹ پہ کر رہی ہوں, اور اس بندے کو دے رہی ہوں. اس کا آپ ڈاکومنٹری ایویڈنس رکھیں. عدالتوں میں کہتے ہیں جی کہ ہم تو ڈاکومنٹری ایویڈنس دیکھتے ہیں. تو اب وہاں پہ کہاں میری ایموشنز کو دیکھا جائے گا, ہے کہ نہیں میں تو بڑی اچھی بیگم تھی, میں تو بڑی پیاری وفادار بیوی تھی کہ شوہر نے کچھ کہا کہ مجھے اتنا پیسہ دو, میں اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتی تھی اور وہ لے جاتا تھا. اس نے وہاں اپنے اکاؤنٹ سے اس چیز کے لیے پیسے اگر ٹرانسفر کیے تو وہ کہتا ہے دیکھیں جی یہ تو میرے اکاؤنٹ سے گئے, تو پھر اس چیز کا کہاں ثبوت ہے کہ میں نے اس کے ہاتھ پہ پیسے رکھے. تو میری بہنوں سمجھدار ہو جاؤ. خیر جیت آخر حق کی ہوتی ہے. انسان جو ہے وہ اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ رکھے, اور مجھے بھی پورا بھروسہ ہے کہ میں اگر حق پہ ہوں تو میرا اللہ ہر طرح سے مجھے جو ہے جتائے گا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غلطی میرے سے ہوئی, بے وقوفی کہیں اس کو, یا میری مخلصی کی جو ہے وہ مجھے دگنی قیمت چکانی پڑ گئی ہے, تو میں کہتی ہوں یہ سب آپ نہ کریں. آپ لوگ جہاں 1 روپیہ بھی خرچ کریں, رسیدیں بنا کے رکھیں, ویڈیو بنا کے رکھیں, ہر طرح سے اپنا ثبوت رکھیں. چاہے کبھی بھی زندگی میں کام نہ آئے, یا چاہے زندگی کے ایسے موقع پہ کام آ جائے کہ آپ خود حیران ہوں گی, او ہو دیکھو نا یہ چیز میرے پاس ریکارڈ ہے. تو ریکارڈ کیپنگ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور کوئی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ اچھی بیوی بننے کی اگر بندہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے. تو اگر آپ کا شوہر سنسیئر ہے, عزت کرنے والا ہے, آپ کا اور آپ کے بچوں کا خیال رکھنے والا ہے, تو میں کہتی ہوں اپنے پیار میں, اپنے اخلاص میں, اپنی محبت میں کوئی کمی نہ آنے دیں. اس کا حق ہے کہ اس کی تابعداری کی جائے, اس مرد کا حق ہے کہ اس سے پیار کیا جائے. اس مرد کی عزت کرنا اور اس کی عزت رکھنا ہم پہ واجب ہے. ٹھیک ہے, ہم بیویوں پہ واجب ہے کہ ہمارا شوہر جب اتنا کیئرنگ ہے تو ہم کیوں نہ اس کا خیال رکھیں. تو لیکن اگر اس کے اپوزٹ ہے وہ بندہ, اور وہ آپ کو ہر طرح سے جو ہے وہ ٹارچر کر رہا ہے, قدر نہیں کر رہا, اپنے گھر والوں کے ذریعے آپ کو بے عزت کر رہا ہے, اور آپ کا پیسہ بھی لگائے جا رہا ہے, اور آپ کو بدلے میں جو ہے وہ کوئی اس چیز کی اکنالجمنٹ بھی نہیں مل رہی, تو میری بہنوں بے وقوف بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ ریڈ فلیگز ہیں جو اللہ پاک آپ کو بار بار دکھا رہا ہوتا ہے. تو یہیں سے رک جاؤ, اور جو کماؤ اپنے پاس رکھو, اپنے بچوں پہ خرچ کرو. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ جو بھی خرچ کرنا ہے آپ نے, جہاں بھی پیسہ لگانا ہے آپ نے, پیسے کا آنا, کتنا پیسہ ہے, کہاں خرچ کر رہے ہیں, ہر چیز کا ریکارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے. باقی اپنی سمیں اپنے نام پہ رکھو. جیسے میرے شوہر نے میری سم بلاک کروا دی کیونکہ میں وہ سادی اور بے وقوف بیوی تھی کہ جس نے اپنے شوہر پہ اندھا اعتبار کیا تھا. مجھے تو لٹرلی ایسا بد نسل انسان ملا ہے کہ وہ مجھے اپنے والد صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ چونکہ ہم سید فیملی سے ہیں اور وہ نان سید ہے, اور سید باہر شادی نہیں کرتے غیر سیدوں میں, تو میں کہتی ہوتی تھی کہ نہیں اس میں کیا فرق پڑتا ہے, سب اللہ کے بندے ہیں, سب اللہ کے بندے. ہاں سب اللہ کے بندے ہیں, لیکن کچھ اللہ کے بندے انتہا درجے کے بد نسل ہوتے ہیں, اس لیے ذات, نسل, اوقات دیکھ کر شادی کرنی چاہیے. تو مجھے جو ایسا ملا اس نے میری زندگی کو لٹرلی غرق کر کے چھوڑ دیا ہے, اور میری تو کیا چھوڑیں, وہ معصوم بچیاں جو اس کی اولاد ہیں ان کی زندگی اس نے خراب کر دی ہے. تو اللہ پاک اس سے پوچھے گا. باقی آپ سب لوگ جو ہے نا کوشش کیجئے کہ اپنی تمام چیزیں, تمام ریکارڈ پراپر طریقے سے مینٹین کر کے رکھیں, اپنی کمائی اپنے پاس رکھیں. کوئی ضرورت نہیں ہے بہت اچھی بیوی بننے کی.